بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ برادران اسلام، آج آپ حضرات کے سامنے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 60 کے متعلق کچھ باتیں پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلمات حق کو سننے کے بعد ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی اور مزید آگے ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے والذین یؤتون ما آتوا، اور جو دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، ما آتوا، جو انہوں نے عطا کیا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ رب اس بات کو تو وعدے کرتا ہے کہ وہ دیتے ہیں، لیکن اب وہ کیا دیتے ہیں رب نے واضح الفاظوں میں نہیں فرمایا، بلکہ اس انداز میں فرما دیا ما آتوا، جو انہوں نے دیا۔ تو پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے کہ جب وہ دیتے ہیں جو انہوں نے دیا، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، لیکن ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ خوف طاری ہوتا ہے، بڑے گھبرائے ہوتے ہیں، ڈرے ہوتے ہیں، اور ان کی گھبراہٹ اور ان کا جو ڈرنا ہے اور ان کا جو خائف ہونا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کیونکہ انہیں یہ خوف کھایا جاتا ہے کہ انہیں اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹنا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے۔ یہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 60 تھی، لیکن اب اس آیت کریمہ کے تحت آپ حضرات کے سامنے میں ایک حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ مشکات شریف کے اندر موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 5350، اور حدیث مبارکہ کی راویہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ببرکت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ نے اسی آیت کریمہ کو بارگاہ رسالت میں تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد آپ نے ایک سوال کر دیا، اور سوال کرنے کی وجہ یہ تھی آپ غالباً یہ سمجھی کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو گھبرائے ہوئے ہیں، وہ نیکوکار نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ شراب پیتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ چوری کرتے ہوں۔ تو یہ انداز حضرت سیدہ عائشہ کا تھا اور آپ یہ سمجھنے لگی تھی۔ بارگاہ رسالت میں جب پیش کر دیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اے بنت ابو بکر، یعنی ابو بکر کی بیٹی، جو تم سمجھ رہی ہو ایسا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تو پھر کس بات کا انہیں خوف ہے؟ اگر یہ نیک ہے تو پھر کس بات کی گھبراہٹ ہے، اور پھر کس بات کا ڈرنا ہے، اور کس بات کا خوف ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یاد رکھنا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نمازیں بھی پڑھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے بھی رکھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو صدقے بھی دیتے تھے، لیکن انہیں اس بات کا ڈر لگا رہتا کہ ہم نیک عمل کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے عمل جو ہے رائگاں ہو جائے۔ یہ خوف انہیں کھایا جاتا ہے، جس کی بنا پر وہ کیا ہوتے؟ گھبراتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں اور خائف بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، میرے آقا فرماتے ہیں یہ تو نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں اور لپکتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ذرا غور کریں کہ اچھے عمل کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دلوں میں خوف ہے کہ کہیں ہماری گرفت نہ ہو جائے، کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو اچھے عمل کرتے ہیں اور خوف ان کے دلوں میں بیٹھا ہوتا ہے اور جو ہے اللہ سے ڈرتے ہیں، اور یہ تصور ہوتا ہے کہیں اللہ ہماری نیکیوں کو ہمارے سر پر مار نہ دے، تو یاد رکھیے گا اس تصور کے ساتھ، اس خوف کے ساتھ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یقیناً وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ذرا مجھے یہ بتائیں، آج ہم بھی عبادت کرتے ہیں، اگرچہ ٹوٹی پھوٹی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، اور ہاں اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری عبادت ایسی نہیں ہے کہ رب اسے قبول کر لے، اور رب کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا تو قبول کر لے گا، اس لیے کہ لا تقنطوا برحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ لیکن یاد رکھے گا ایمان کس چیز کا نام ہے؟
ایمان نام یہ ہے کہ بندے کے اندر خوف بھی ہو اور رجا بھی ہو، اور جب امید کی بات آ جائے تو پھر یہ تصور رکھے کہ رب کے فضل سے جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن جب خوف کی بات آ جائے تو اس کے اندر میں اتنا خوف بیٹھا ہو کہ بڑا گھبرایا ہوا ہو، لیکن گھبراتے ہوئے وہ عبادتوں کو نہیں چھوڑتا بلکہ عبادت مزید کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی تصور ہمیں قرآن بھی دیتا ہے اور یہی تصور جو ہے ہمیں حدیث بھی دیتی ہے۔ اچھا، اب یہاں میں آپ کے سامنے ایک اور آیت کریمہ جو کہ سورہ کہف کی ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے پیارے مصطفیٰ آپ لوگوں کے درمیان فرما دیں، کیا میں تمہیں اس بات سے آگاہ نہ کر دوں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خائب و خاسر کون ہوگا، خسارے میں کون ہوگا؟ تو رب جلیل فرماتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ جس کی جو کوشش ہے دنیا کی زندگی میں کیا ہو گئی، گم ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ یہ گمان کرتا ہے أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، میں نے تو بڑے اچھے عمل کیے ہیں۔ یعنی رب یہ بتانا چاہتا ہے بعض ایسے بندے ہوں گے جو یہ گمان کر رہے ہوں گے ہم اچھے عمل کرتے ہیں، لیکن ان کے اچھے عمل کیا ہوں گے، رائگاں ہو جائیں گے۔ پتا چلا ان کے اچھے عمل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، خدا کا خوف نظر نہیں آتا، بلکہ وہ اچھے عمل پر اترا رہے ہیں اور اکڑتے ہیں۔ لیکن جو اچھے عمل کرتا ہے اور اتراتا نہیں، اکڑتا نہیں، بس رب کی بارگاہ میں عاجزانہ انداز اختیار کیا ہوا ہوتا ہے، تو یاد رکھے گا پھر رب اس کے عمل کو قبول کر لیتا ہے۔ یہاں میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری کا قول پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ کرے قرآن و حدیث سننے کے بعد ہمارے دلوں میں انقلاب آ جائے، تبدیلی آ جائے۔ اور قول اب کس کا پیش کرتا ہوں، خواجہ حسن بصری کا، اور حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری کا شمار تابعین سے ہوتا ہے، اور حضرت سیدہ ام سلمہ جن کا شمار ازواج مطہرات سے ہوتا ہے، خواجہ حسن بصری نے ان کا دودھ بھی پیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حضرت سیدنا ام سلمہ جو ہے حضرت سیدنا امام حسن بصری کی رضائی ماں بھی ہیں، اور ان کا شمار ازواج مطہرات سے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری جو علم تصوف اور روحانیت کے بہت بڑے شہسوار ہیں اور بہت بڑے امام ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے مومن کی شان کیا ہے؟ مومن نیکیاں کرتا ہے، لیکن مومن نیکیاں کرنے کے ساتھ ڈرتا رہتا ہے، گھبراتا ہے کہیں یہ نیکی میرے سر پر ٹھوپ نہ دی جائے، مار نہ دی جائے۔ فرمایا مومن کی شان یہ ہے نیکیاں بھی کرے گا اور گھبرائے گا اور ڈرے گا، اور خوف خدا اس پر طاری رہے گا، لرزا اور ترسا جو ہے اس پر طاری رہتا ہے۔ لیکن فرمایا جو منافق ہوتا ہے نا، منافق کیا ہوتا ہے؟ برائیاں کرتا ہے، اور برائیاں کرنے کے باوجود بے خوف رہتا ہے، برائیاں کرنے کے باوجود بے خوف رہتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کا قول آپ ذہن میں رکھیں، ذہن میں رکھنے کے بعد ذرا آپ تصور کریں ہمارے اندر کون سی علامت ہے۔ آج ہم برائیاں کرتے ہیں، اگر کوئی کہے نہیں ہم نہیں کرتے تو پھر ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں، ہم غیبت کیوں کرتے ہیں، چغلی کیوں کھاتے ہیں، نمازیں کیوں چھوڑ دیتے ہیں، دیگر گناہوں میں کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ تو ہم برائیاں کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر خوف نظر نہیں آتا، ہم بے باک نظر آتے ہیں۔ یہ علامت بقول خواجہ حسن بصری کے منافق کی ہے۔ لیکن یاد رکھے گا متقی اور پرہیزگار اور مومن کی علامت یہ ہے نمازیں بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، حج بھی کرے گا، دیگر عبادات بھی کرے گا، لیکن جب دیکھو اس کی آنکھوں سے اشک موتی جاری ہو جائیں گے اور اس کے دل کے اندر گھبراہٹ اور خوف جاری ہوگا، ڈر رہا ہوگا رب ناراض نہ ہو جائے، ڈر رہا ہوگا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اس تصور کے ساتھ وہ عبادت کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ تھوڑا الگ ہو گیا، اور ایسا لگتا ہے کہ منافق کی علامت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ رب جلیل کی بارگاہ میں دعا ہے، اے مالک، اے پروردگار، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے صدقے جو ہے ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کی توفیق عطا فرما، اور تیرے خوف میں مولا رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔